اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ہماری بہن کی طرف سے سوال تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا، انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، اپنی لائف میں انہوں نے ایک پراپرٹی، ایک مکان مجھے ہبہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد دوسری بیوی کی اولاد نے میرے اوپر کیس کر دیا ہے کہ یہ ہبہ غلط ہے، تو کیا یہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اور یہ شیئر کیجئے گا تاکہ تمام لوگوں تک کے مفاد عامہ کی جو نالج ہے وہ فوری طور پر پہنچ سکے۔ ہبہ کیا ہوتا ہے اس پر میں ایک مکمل لیکچر دے چکا ہوں، لیکن خاص طور پر ایک بیوہ کا جو درد تھا وہ میں نے محسوس کیا اور اس پر لیکچر دینے کی کوشش کی۔ نام ان کا میں نہیں لے رہا کیونکہ میں ان سے اجازت نہیں لی، تو لیکن وہ اگر دیکھ رہی ہیں تو میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہبہ کیا ہوتا ہے، اس پر ویڈیو بن چکی ہے۔ ہبے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کا ڈیلیور کر دیا جانا ضروری ہے۔ تو خاص طور پہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، جب اس کو تملیک کیا جاتا ہے تو تملیک پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی جائز وارث کو اپنی زندگی میں اس کا حصہ، یہ میرا ویو ہے، عام طور پہ یہ ویو کہا جاتا ہے کہ وارثان کو دے دینا تملیک ہے، ساری دے دی جائے، تو میں کہتا ہوں ساری نہیں دی جائے، صرف اس کا جائز حصہ جو ہے وہ تملیک ہوگا، جو سارا دیا جائے وہ ہبہ ہوگا۔ تو تملیک جائز وارثان کو دے دی جائے، وارثان میں بیویاں آتی ہیں، 1/8 اس کو ملتا ہے، 2 بیویاں تو 1/8 اس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو وہ پراپرٹی ہبہ کر دی گئی ہے تو پھر بات ہی کلیئر ہے، اور اس کا پوزیشن بھی ہے، بجلی میٹر بھی ہے، گیس میٹر بھی ہے، اور ٹیلی فون بھی وہاں لگا ہوا ہے، پوزیشن بھی ہے، انڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے۔ تو مرنے کے بعد وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنا ہو تو آپ کوئی بھی 100 سال بعد بھی کوئی کہ انتقال ہو چکا ہے تو اس کو چیلنج کر دیا جائے گا، لیکن یہاں پاکستان میں پریکٹس نہیں ہے کہ لوگ چیلنج کرتے ہیں پھر ان کے خلاف لیٹیگیشن نہیں ہوتی، ملیشیس پروسیکیوشن کی یا اس کے علاوہ دوسری نہیں ہوتی، تو وہ بیچارے لوگ جو ہیں ڈر کر پھر فیصلہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں ایسا کوئی کیس گزرا ہے اور وہ ہار گئے ہیں تو پھر ان کے خلاف کم از کم دلا پانے کا دعویٰ ضرور کریں، جس میں آپ یہ سمجھیں کہ میرا کتنا نقصان ہوا ہے، تو وہ دعویٰ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات یہاں پر کلیئر ہوئی کہ ہبہ چیلنج تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سٹے اگر قبضہ آپ کا ہے تو وہاں پر آپ سمپل یہ بحث کریں کہ جناب لسٹ پینڈنس کے مطابق کہ وینڈی شوڈ سٹیپ انٹو دا شوز آف دا وینڈر، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے مشتری ہوشیار باش، کہ مشتری خود ہی اس چیز کو دیکھے، تو پھر ہمارا یہ سٹے ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اور چیزیں نہ بنائیں۔ سٹے بھی بہت مختلف انداز کے ہوتے ہیں، یہ بھی لیکچر میں نے دیا ہوا ہے کہ سٹے ایک یہ ہوتا ہے کہ آگے ایلینیٹ نہ کیا جائے، مطلب ہے آگے منتقل نہ کی جائے، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور چیز نہ بنائے۔ تو عام طور پہ عدالت اس قسم کا سٹے اگر کسی کا قبضہ ثابت ہو تو یہ نہیں کہتے کہ اور چیز نہ بنائے۔ تو وہ بیوی جو ہے کیس اس نے اگر کر دیا ہے تو پھر اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ غلط کیسے ہوا ہے۔ اس میں گواہان آپ خاص طور پہ اپنے رکھا کریں، جب بھی آپ انتقال کریں تو برائے مہربانی اپنے گواہ ضرور رکھا کریں۔ میری نظر میں ایک کیس گزرا جس کو میں نے پلیڈ کیا، وہ صرف اس وجہ سے ہارے کہ ان کے گواہ پیش نہیں ہوئے۔ ایک مختار نامہ پر ایک زمین پراپرٹی جو ہے آگے ٹرانسفر کر دی گئی، اور وہ جب چیلنج کیا تو چیلنج کرنے والا صرف انفارمیٹیو ایویڈنس دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جس کے حق میں جو بینیفیشری ہوتا ہے اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی صحیح طریقے سے ہوئی، اس کا پوزیشن بھی ہو گیا۔ تو وہ گواہ جو ہے مختار عام کے نہیں آ سکے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مختار عام کے گواہ ہی نہیں آئے، اس وجہ سے یہ انتقالی خارج۔ تو وہ پراپرٹی ساری، وہ بیچارہ مر گیا، لیکن اس کی جو اولاد تھی اب بھر رہی ہے، 1 مربع کی پراپرٹی تھی۔ تو یہ نقصان صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ گواہان یا مل گئے یا نہیں آئے۔ تو اس وجہ سے اپنی نسلوں کو پریشان نہ کریں، جو بھی انتقال کرائیں گواہ اپنے رکھیں۔ تو پھر بیوی جو ہے ان کے خلاف کیس اگر کر دیا گیا ہے تو پھر فوری طور پر اس کو ایک قابل وکیل کے ساتھ پلیڈنگ کریں۔ پلیڈنگ میں خاص طور پہ جو جواب دعویٰ دیتے ہیں اس میں صحیح ورڈ یوز کریں۔ ہبہ ہے تو ہبہ لفظ یوز کریں، تملیک ہے تو تملیک یوز کریں، بیع ہوا ہے تو بیع یوز کریں، اور
اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ آپ جو لکھ دیتے ہیں آپ اس سے اپنی پلیڈنگ سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ تو دعویٰ اگر ہو گیا ہے تو میری نظر میں قانون اندھا نہیں ہے، قانون کو لوگوں نے اندھا کیا ہوا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قانون اندھا ہے تو اس کو پھر حق حاصل کرنا آتا نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے بھی 15 سالوں میں بہت سارے کیس ہارے بھی اور بہت سارے جیتے بھی، بہت جیتنے کی امید تھی ہار گئے، ہارنے کی امید تھی جیت گئے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اپیلیٹ فورم ہوتے ہیں، وہاں پر جانا چاہیے اور دل پر نہیں لگانا چاہیے اور اس کے فیصلے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو صحیح طریقے سے جب پلیڈ کریں گے، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں اور پریشانیوں کے بعد جیتنا جو ہے وہ زندگی کی خوبصورتی ہے، اس کی جیت کا بہت مزہ آتا ہے۔ اور پھر جب دل بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں جیت چکا ہوں۔ آپ جب بھی کوئی جنگ لڑتے ہیں تو وہ جو جنگ ہوتی ہے دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، جیت یا ہار۔ تو پھر وہاں ہار کے ڈر سے انسان جیت جاتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو اتنا مجھے نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کہیں ہارے ہیں تو کوئی جیتا ہے تو پھر آپ دوبارہ بھی جیت سکتے ہیں۔ بہت ساری جنگیں ایسی ہوئیں کہ جس میں ہار دکھائی گئی لیکن وہاں پہ جیت ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی کارروائی کریں، اس کو پوری طریقے سے پلیڈنگ کریں، اس کو پلیڈنگ اچھا وکیل رکھیں، اور پھر یہ جو ہے ہبہ جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اگر ڈیلیوری آف پوزیشن نہیں ہے، صرف ایسے کر کے دے گئے، میں وہ دوسری بیوی کے خلاف بھی نہیں ہوں کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں۔ اگر واقعی پہلی بیوی نے یا دوسری بیوی نے یا کسی بیوی نے غلط طریقے سے ہبہ کرایا ہوا ہے، فراڈ کے ذریعے کرایا ہوا ہے، مثال کے طور پر خاوند ایک بیوی کے پاس عام طور پہ رہ جاتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جائیداد کا مطالبہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی محروم اور آگ اور یہ کہانی چل جاتی ہے، تو ایک بیوی کو وہ لکھ کر بھی دے دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے کافی ساری محرومیاں ہو جاتی ہیں، اولاد کو بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ان باپ حضرات سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کرنا بہت ہی آسان ہے، اس کو نبھانا بہت ہی مشکل ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انصاف کر سکیں تو انصاف کرنا ویسے عام طور پر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے 2 شادیاں کر لی ہیں تو اگر جو خواتین ہیں وہ ان کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے، وہ اگر سن رہی ہیں تو پھر ان کو بھی جیلسی کی بیس پر اپنی زندگی بھی نہیں، اگر اس کے خاوند کی زندگی برباد ہوگی تو آپ کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ تو پھر اگر ایسا ہو جائے تو بڑے تحمل کے ساتھ یہ رشتہ چلانا چاہیے، اور وہ فوت ہو جائیں تو پھر وہ پراپرٹی آپ اپنے حق کے طور پر ضرور حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو شرعی طور پر حق گیا ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے، کون کتنا جھوٹا ہے۔ تو جھوٹ پر آپ کیس بھی لڑ سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں، لیکن جرم اور گناہ میں فرق ہے۔ جرم عدالت یا یہاں پر جو اسٹیٹ کے قوانین ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور گناہ ہوتا ہے خدا کے قوانین کی۔ کئی ایسے قوانین ایسے ہیں جو پاکستان میں جرم ہیں لیکن وہ باہر کی دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں وہاں پر نہیں ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں وہ جرم نہیں ہے، لیکن وہ اگر یہاں گناہ ہے تو وہاں گناہ ضرور ہوگا۔ جیسے جھوٹ بولنا، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، وہ گناہ ہے لیکن جرم نہیں ہے۔ لیکن آپ اس طریقے سے اپنے کسی بھی موقف کو یہ ضرور دیکھا کریں کہ وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ جرم گناہ دیکھا کریں، گناہ کو دیکھا کریں، کیونکہ گناہ جو ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے، اور وہ جرم بھی ہے، اور خدا کی پکڑ میں جب انسان آتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہ لیکچر خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کی بیس پر تھا، اور یہ تھا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے اگر ہبہ ہوا ہے تو وہ کینسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو سم اپ اس طرح کرتے ہیں کہ عام طور پہ ہبہ کینسل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایویڈنس ایسی نکل آتی ہے، پوزیشن نہیں دیا گیا، تو پھر وہ کینسل ہو بھی سکتا ہے۔ تو these all things has been explained by me to all of you to explain.
all these things about the hiba of the delivery of possession, offer and acceptance. اگر آپ مزید کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان باکس ضرور کیجیے گا. میں آپ کے نام کے ساتھ اس کی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو مشورہ دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.